آج انقلاب کی بات کرتے ہیں، انقلابی کی بات کرتے ہیں، انقلاب کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آج ایک ایسی مان شخصیت اور ان کے کارناموں پہ بات کریں گے جو دنیا کی عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ بالکل ان کے کارنامے کیا، انہوں نے اپنی مختصر سیاسی زندگی میں جو جدوجہد کی، اس جدوجہد کے نتیجے میں صدیوں سے قائم جبر اور ظلم کا نظام ختم ہو گیا۔ ان کی جدوجہد کے ذریعے دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے 69 سال پہلے جو کتاب کے صفحات پہ لکھی گئی ناممکنات کو اپنی جدوجہد سے ممکن کر کے دکھایا اور یہ اعلان کیا کہ جدوجہد اگر بے لوث ہے، جدوجہد اگر سچی ہے تو دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔ جی بالکل، ہم اس انقلابی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے رشیا میں 3 صدیوں سے قائم فیوڈل بورژوازی نظام کو پٹک کے رکھ دیا اور دنیا میں ایک نئی دنیا، انقلاب کی دنیا بسا دی، اور انہوں نے انقلاب کی دنیا قائم کر کے، انقلاب کی ریاست قائم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ میرے استاد کارل مارکس جو آپ نے کہا وہ میں نے سچ کر کے دکھایا۔ جی ہم لینن صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ ہم 17 اکتوبر 1917 کے اس تاریخی رشین انقلاب کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لینن صاحب کون تھے، انہوں نے کون سی جدوجہد کی، ان کی تعلیم کیا تھی، کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے پھر 1870 سے لے کر 1917 تک ان کی زندگی کیسے گزری۔ جی بالکل، لینن صاحب کا یہ نام بھی نہیں تھا، ان کے نام کی الگ کہانی ہے۔ ان کا پیدائشی نام تو دوسرا تھا، یہ لینن نام تو بعد میں رکھا گیا۔ یہ کہانی بھی زبردست ہے، اور اس پروگرام میں ہم آپ کو مزے کی باتیں بتائیں گے، جو باتیں سیاسی جدوجہد کی ہے، انقلاب کی ہے، بٹرے کی ہے، جو سازشوں کی ہے، جو ظلم کی ہے۔ لینن صاحب کا جنم 1870 میں سمبرک بولگا ندی کے کنارے ایک گاؤں میں ہوا، اور ان کے والدین نے ان کا نام ولودیا رکھا۔ ولودیا کا مطلب ولادی میر ہوتا ہے، اور ولادی میر کا مطلب دنیا پہ حکمرانی کرنے والا حاکم ہوتا ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ نام کا 40واں حصہ بچوں پہ اثر کرتا ہے، لیکن اگر ہم ولادی میر کی زندگی دیکھیں تو یہ بات 40% سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ولادی میر نے اپنی جدوجہد سے ایک ایسی دنیا قائم کی، ایک ایسا نظام قائم کیا، وہ آج بھی دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ لینن صاحب کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی، کیونکہ ان کی والدہ پڑھی لکھی ہوئی تھی۔ والد صاحب جو تھے وہ ایجوکیشن میں انسپیکٹر تھے، اور ان کی یہ شروعاتی جو سال تھے وہ گھر میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 6 سال کی عمر میں لینن صاحب کو جمنازیم کلاسیکل سمارا اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جہاں انہوں نے تاریخ، طب، فلسفہ، ریاضی، منطق، یونانی، لاطینی ادب وہ پڑھنے شروع کیے، اور ان مضامین میں وہ ٹاپ کلاس تک چلے گئے، یعنی پڑھے لکھے تو وہ تھے، فیملی پڑھی لکھی تھی۔ یہ اسکول میں جب چلے گئے اور یہ چھوٹے جو اسکول کے ایگزام تھے ان میں بھی یہ فرسٹ پوزیشن میں وہ پڑھتے رہے۔ پھر ان کی زندگی میں ایک اچانک دوسرا خطرناک موڑ آ گیا۔ ایک تو 1886 میں ان کے والد جو تھے وہ اسٹروک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ فیملی میں تھوڑے معاشی مسائل آئے، لیکن 1887 میں ان کی پوری فیملی کو بڑا جھٹکا لگا۔ لینن کے جو بڑے بھائی تھے الیکسینڈر، ان کو 1887 میں زار شاہی نے پھانسی دے دی۔ اصل میں الیکسینڈر جو تھے وہ سائنس اور فلسفے کے شاگرد تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور پھر وہ جو زار شاہی نظام تھا اس کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے، اور مختلف جو سرگرمیاں تھیں ان میں حصہ لینا شروع کیا۔ پہلے تو وہ جو وہاں کے جو لبرل دوست تھے ان کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں تھوڑی خفیہ سرگرمیاں تھیں، خفیہ سرگرمیوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کو الیگزینڈر جو وہاں کا زار تھا ان پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی۔ لینن صاحب کی والدہ نے
اس کے حوالے سے اپیلیں کی، زار کو اپیلیں کی، ان کی مشینری کی، کچھ اثر رسوخ چلوایا، لیکن پھر کچھ بھی اس کی داد رسی نہیں ہوئی، اور ان کو 87 میں یعنی 1887 میں الیکسندر کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ واقعہ جو تھا اس کا بڑا اثر ہوا فیملی پہ۔ 1887 میں ہی لینن کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا گیا۔ کازان یونیورسٹی میں وہ لا پڑھنے گئے۔ لا پڑھنے کے لیے وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے، لیکن یونیورسٹی میں جاتے ہی انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اور وہاں جو پیپلز ول جیسے گروپ ان کے بھائی نے شروع کیے تھے، وہ بھی پولیٹیکل سرگرم ورکر تھے، لیکن بعد میں وہ دوسری طرف چلے گئے۔ تو لینن صاحب نے بھی پولیٹیکل ول گروپ وہ جوائن کیا۔ وہ ادھر بھاشن دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، کیپٹلسٹ نظام کے خلاف انہوں نے بہت پڑھائی کی۔ انہی دنوں انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھنے شروع کی۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو تھا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ ڈاس کیپیٹل تھا، اس کا مطالعہ کیا۔ لینن کو جس کتاب نے متاثر کیا وہ کتاب تھی چیری نیشکوف کی واٹ از ٹو بی ڈن۔ اس کتاب میں ٹانٹ کیا گیا تھا، اس کتاب میں مذاق اڑایا گیا تھا جو کیپٹلسٹ نظام تھا، اور لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے۔ وہ کتاب پڑھی، لینن نے مارکس کو پڑھا، فریڈرک اینگل کو پڑھا، باقی جو انقلابی جتنے نظریے تھے وہ پڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے مارکسسٹ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کو ان کی سرگرمیوں کا پتہ چل گیا، اور پھر یونیورسٹی انتظامیہ نے لینن کو ان کے ایک دوست سمیت ایکسپیل کر دیا، یونیورسٹی سے نکال دیا۔ پھر وہ گاؤں میں جا کے رہے، اور گاؤں میں جب لینن نے یہ اعلان کیا کہ وہ مارکس کے پجاری ہیں، مارکسسٹ ہیں، تو ان کی والدہ سخت پریشان ہوئی، کیونکہ ایک تو بھائی ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا، لینن نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، تو والدہ نے کہا کہ ہم پراپرٹی لیتے ہیں، گاؤں چلتے ہیں، وہاں کھیتی باڑی کریں گے۔ لینن نے کہا کہ چلو گاؤں تو چلتے ہیں، لیکن لینن نے کھیتی باڑی کرنے کے بجائے وہاں پہ سوشلسٹ جو سرگرمیاں تھیں، وہاں پہ جو گروپس بنے ہوئے تھے ہم خیال دوستوں کے، ان سے ملنا شروع کیا، اور پھر وہیں پہ لینن نے ایک بڑا کام کیا۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو جو تھا اس کو رشین زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا، لوگوں میں بانٹا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ جبر کا نظام ہے جو رشیا میں قائم ہے، اس کو چلنے نہیں دینا۔ انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس نظام کو کس طرح پٹکنا ہے، تو وہ اس حوالے سے جو پریپریشن تھی اس میں چلے گئے تھے، ذہین تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ان نے بہت کچھ پڑھا۔ ان کا جو پڑھنے کا روٹین تھا وہ کہا جاتا ہے کہ 12 گھنٹے وہ پڑھتے تھے، کوئی کتاب نہیں چھوڑتے تھے۔ لینن صاحب 2 سال تک اس گاؤں میں رہے۔ 1891 میں ان کو پھر یونیورسٹی میں لا کے امتحان دینے کی اجازت مل گئی۔ پھر انہوں نے ایگزام دیا اور فرسٹ پوزیشن میں انہوں نے ڈگری حاصل کی۔ 1893 تک وہ باضابطہ طور پہ وکیل بنے، اور پھر انہوں نے پہلے سمران میں پھر سینٹ پیٹرسبرگ میں وکالت شروع کی، اور انہوں نے وکالت ایک مارکسسٹ گروپ تھا، لا فرم تھی، ان کے ہاں جونیئر کی پوزیشن سے وکالت کی، لیکن اپنی اہلیت کے بنیاد پہ وہ سینئر پوزیشن میں آ گئے۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے جو سرگرمیاں تھیں، پولیٹیکل سرگرمیاں تھیں، وہ تیز کر کے رکھیں۔ انہوں نے ایک گروپ بنایا، جو طلباء تھے اور جو ورکنگ کلاس تھی، ان ورکنگ کلاس سے انہوں نے اس ورکنگ کلاس سے یہ جڑا رہا۔ ان کی جو سرگرمیاں ہوتی تھی اس سے یہ ان کے ساتھ چلتے تھے، اور ان کے مضامین لکھنا، پمفلیٹ لکھنا، یہ ان کا شیوا بن چکا تھا۔ اب جیسے میں نے نام کا قصہ بتایا، لینن نام کیسا پڑا؟ اصل میں یہ جب سرگرم تھے، یونیورسٹی سے نکالے جانے کے بعد جب یہ واپس آئے، لا کی ڈگری کی، تو اس دوران ایک تو زار شاہی ایسی ظالم حکومت تھی، وہ سیاسی جو مخالفت تھی وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ لینن صاحب کا ایک تو ان کا یہ تھا کہ وہ جب تھکتا تھا، مایوس ہوتا تھا، تو وہ چھٹی لے کر گھومنے چلا جاتا تھا۔ دوسرے یہ جو سفر کرتا تھا، پولیٹیکل سرگرمیوں کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں، اس کی وجہ سے یہ بہت سفر
سفر کرتا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ زارشاہی جو ہے وہ جیل میں ڈال دے گی، تو وہ یہ نام تبدیل کرتا رہتا تھا۔ کوئی تقریباً 150 نام لینن صاحب نے تبدیل کر کے سفر کیا، پھر یہ نام جو لینن تھا وہ ان کو پسند آ گیا، یہ نام ان کی پہچان بن گیا۔ 1895 میں لینن کو ان کے ہم خیال دوستوں نے رشیا سے مغربی یورپ بھیجا تاکہ وہ ہم خیال دوستوں سے ملے، کیونکہ لینن مکمل انقلابی ہو چکا تھا، ان کی جو دوستی تھی وہ بھی انقلابیوں سے تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یورپ جائیں، وہاں پہ دنیا سے ملیں اور دنیا کے جو ٹاپ کے لیڈرز یا کمیونسٹ خیالات کے جو لوگ ہیں ان سے ملیں تو ایک نظام بن جائے۔ پھر یہ وہاں چلے گئے، وہاں سے پھر جب واپس آئے رشیا، مزدوروں سے ملے، طلباء سے ملے، سیاسی سرگرمیاں بڑھائیں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جو ان کے ذہن میں انقلاب تھا وہ عملی طور پہ برپا کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے جو مارکسسٹ گروپ جو انہوں نے بنایا تھا وہ انہوں نے ضم کر دیا، جو ورکنگ کلاس کی ایک لبریشن تھی اس میں۔ اب یہ دونوں ہڑتالیں کرنے لگے، پمفلٹ بانٹنے لگے، احتجاج کرنے لگے، زار کے حکومت کے خلاف لیبر کلاس اور اسٹوڈنٹ کا ایک انضمام ہو چکا تھا اور نوجوان جو طبقہ تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ایسا برپا کیا جائے سسٹم، ایسا نظام لایا جائے جس سے پریشر میں رکھا جائے اس گورنمنٹ کو۔ تو ان کی یہ سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی، یہ سلسلہ چلتا رہا اور 1897 میں لینن کو 40 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا اور ان پہ الزام تھا یہ کہ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں لینن چونکہ انقلابی تھے، وہ اپنی ضمانت کرانے کے مخالف تھے، وہ جیل میں بیٹھ گئے۔ جیل میں بھی ان کی دوستی کتابوں سے رہی اور تمام جو دنیا بھر کی کتابیں انہیں میسر تھی وہ وہاں پہ پڑھتے رہتے تھے، اور وہ انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، انقلاب سے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو منصوبے تھے ان پہ وہ بحث بھی کرتے تھے اور ان کے لیے وہ منصوبہ بندی بھی کرتے تھے۔ وہ 15 ماہ جیل رہے، اس کے بعد ان کو جو سائبیریا تھا وہاں جلا وطن کر دیا اور کڑی نگرانی ان کی رکھی گئی تاکہ کسی بھی کمیونسٹ سوشلسٹ جو ان کا گروپ ہے ان میں سے کسی سے رابطہ نہ ہو سکے، مل نہ سکے۔ وہ کڑی نگرانی میں رہا، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہوتے بھی انہوں نے سرگرمی جو تھی وہ اپنی جاری رکھی، حالانکہ وہ کوئی اتنی محدود سرگرمی تھی لیکن بہرحال وہ سرگرم رہے۔ اس دوران انہوں نے بہت کچھ پڑھا، اس دوران ان جن سے بھی ملاقات ہوئی اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے ان سے مشورے بھی لیے، مشورے دیے۔ 1898 میں رشین سوشلسٹ ڈیموکریٹک لبرل پارٹی جو تھی ان میں شمولیت کی دعوت ملی۔ یہ دعوت انہیں پلیاخ نوف جو تھے ان کے دوست تھے انہوں نے دی، یہ باہر تھے، سائبیریا میں تھے۔ پھر انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور اس جماعت میں آ گئے۔ اس جماعت میں تو آ گئے لیکن اس جماعت میں پھر وہ سرگرم بھی رہے اور باضابطہ طور پہ جب ان کی جلاوطنی ختم ہوئی تو باضابطہ طور پہ پھر ان کے ممبر بنے، ممبر کیا بنے لیکن آگے چل کے وہ ان کے رہنما بھی بنے۔ اسی جلاوطنی کے دوران ان کی ملاقات ہوئی نادیزھ کرپسکایا سے، جو آگے چل کے ان کی جو وہ وائف بنی، پھر پولیٹیکل سیکریٹری بنی۔ یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اس خاتون نے لینن صاحب کو بہت سا ساتھ بھی دیا، مشکل وقت میں یہ ان کے ساتھ کھڑی رہی کیونکہ وہ خود انقلابی تھی اور ایک اسکولی ٹیچر تھی، دونوں کی ہم خیالی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اب یہ جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی تھی ان کے لیڈر تھے، پھر آگے یہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اخبار جو ہے وہ شائع کرنا ضروری ہے، کیونکہ انقلاب کے لیے یا تنظیم چلانے کے لیے ایک ایسی مہم ضروری ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے پارٹی کے اندر یہ بات ڈسکس کی۔ پھر وہ اس پارٹی میں یہ جو سوشلسٹ ڈیموکریٹک لبرل پارٹی تھی ان میں دو تقریباً خیالات کے لوگ تھے۔ ایک جو سینئر ترین یا بڑی عمر کے لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ یہ انقلاب بالکل برپا ہونا چاہیے لیکن انقلاب پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، اصلاحات کی ضرورت ہے، اور آپ تمام جو لوگ ہیں ان کو یہ راضی کریں کہ یہ اصلاحات کے ذریعے پرامن انداز میں انقلاب کی جدوجہد کریں۔ لیکن لینن صاحب کا خیال یہ تھا کہ انقلاب پرامن جدوجہد سے آ ہی نہیں سکتا، انقلاب خون سے ہی آئے گا، انقلاب تشدد سے ہی آئے گا، اس لیے یہ آپ کا خیال جو ہے یہ ضروری نہیں۔ پھر یہ تو اخبار کے لیے ڈسکشن تھی، پھر اسی میں یہ طے ہوا کہ ایک کے بجائے دو اخباریں نکل آئی۔ ایک اسکارا اخبار تھی جس کو
جو لینن صاحب تھے وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اخبار میں سنبھالوں گا. دوسری ڈان نامی اخبار تھی، دونوں کے نام ہی مختلف تھے. دو اخبار نکل گئے، لیکن پھر یہ جو ڈسکشن ہوئی جس میں دو گروپ یا دو نظریے، جو دو خیالات سامنے آئے، اس ڈسکشن میں دو خیالات سامنے آئے، یہ پھر آگے چل کے اور جو ہے وہ فریکشن ہوتی ہے. یہ جو ہم جو انقلابی پارٹی یا رشیا کے حوالے سے یا کمیونسٹوں کے حوالے سے بولشوک اور مینشوک کا نام سنتے ہیں، یہ بھی عجیب قصہ ہے. اصل میں 1903 میں یہ جو سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی تھی ان کی دوسری کانفرنس ہو رہی تھی. اس کانفرنس میں اصل میں دو قسم کے خیالات سامنے آئے. ایک تو وہ پارٹی، اس کی قیادت، اس کا ڈسپلن، اس کا نظم و نسق اور اس کی جو قیادت یا اس کا جو طور طریقہ ہے اس کے حوالے سے اختلافات سامنے آئے. ایک تو لینن اپنے خیال کے تھے، لیکن لینن کے ہی پرانے ساتھی ایل مارٹوف تھے، ان کے خیالات تھوڑے چینج ہو گئے. ایل مارٹوف کا خیال یہ تھا کہ ہم جو پارٹی بنا رہے ہیں اس پارٹی کو پورے دنیا کے لیے کھول دیں اور اس پارٹی میں سب کو شامل کر دیا جائے. لینن صاحب کا خیال ہے کہ نہیں، پارٹی ڈسپلن کے بنیاد پہ چلے گی، پارٹی میں جو آئے گا وہ ڈسپلن کا پابند رہے گا، پارٹی کنٹرول میں رہے گا. اور ایسا ڈسپلن اس لیے ضروری ہے کہ اس کو کل کوئی بھی مشن کے لیے بھیجا جائے تو وہ عام کسی بندے کو نہیں بھیج سکتے. ان کا یہ خیال تھا کہ پبلک کے لیے پارٹی عام ہو، لیکن پارٹی کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ڈسپلن لوگ چاہیے. لیکن مارٹوف کا خیال تھا کہ نہیں، ایسے لوگ نہیں چاہیے، کوئی ہم فوجی دستہ نہیں بنا رہے ہیں، ہم یہ عوامی تحریک چلا رہے ہیں. لینن کا خیال ہے کہ عوامی تحریک تو چلا رہے ہیں لیکن عوامی تحریک کو منظم کرنے کے لیے اندر ایک مضبوط پارٹی ہونی چاہیے جو ڈسپلن کی پابندی ہو. یعنی ڈسپلن، قیادت، طریقہ کار، اس پہ اختلاف ہوا اور پھر اس پہ ووٹنگ ہوئی تو جو لینن جو حتمی جو نتائج تھے، ویسے یہ تھوڑی ٹیکنیکل ایشو ہے کیونکہ لینن کو اکثریت نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں جو پولینڈ والے یا جو جوز تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا تو پھر لینن کو اکثریت مل گئی. پھر لینن نے وہ اکثریت جیتی. پھر یہ اعلان ہوا کہ یہ بولشوک جو ہیں یہ جیت گئے ہیں اور جو مینشوک ہیں اور ان کی جو قرارداد ہے وہ مسترد کی جاتی ہے. بولشوک کا رشین میں مطلب اکثریت ہوتا ہے اور مینشوک کا مقصد اقلیت ہوتا ہے. تو یہ عمومی اعلان تھا. تو اس طرح یہ بولشوک اور مینشوک بنے اور پھر دونوں کی باضابطہ طور پہ ان میں دھڑا بندی ہوئی. آگے چل کر لینن صاحب ایک آرٹیکل لکھتے ہیں. اس آرٹیکل کا نام ہوتا ہے ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپ بیک. اس آرٹیکل میں وہ یہ جو دھڑے بندی ہوئی تھی بولشوک اور مینشوک کی، اس کا کچا چٹھا کھول دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اصل اختلاف کیا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ ڈسپلن کی مخالفت، قیادت کے حوالے سے اختلاف، یا جو انقلاب لانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا تھا اس پہ ہی اختلاف ہوا، اس لیے دو دھڑے ہو گئے. انہوں نے جب یہ آرٹیکل لکھا تو باضابطہ طور پہ پھر مارٹوف اور لینن کے اختلاف ہو گئے. وہ دونوں اس طرف، مارٹوف اس طرف ہو گیا، لینن اس طرف ہو گیا. اور لینن کا دھڑا ہے وہ پھر اس دھڑے کے حوالے سے انہوں نے بڑی سرگرمیاں کی، آرٹیکلز کے لوگوں کو متحرک کیا اور لینن پھر متحرک ہو گیا کیونکہ اب ایک دھڑا الگ ہو گیا. اس دھڑے کی وجہ سے رنج بھی ہوا، لیکن پھر لینن اپنی عادت کے مطابق باہر کے وہاں سے انرجی لے کر انرجیٹک ہو کر واپس آئے اور پھر دھڑا دھڑ انہوں نے کام شروع کر دیا. اب لینن کے ساتھی جو تھے وہ جوزف اسٹالن، گورکی اور ٹراسکوی جو تھے وہ ساتھ میں کام کر رہے تھے. پھر 1905 آ گیا. 1905 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس واقعے نے جو زار شاہی تھی اس کے تابوت میں تو کلی ٹھوک دی، لیکن انقلابی جو لینن تھے انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کے پھر حکومت کے خلاف ایک ایسا محاذ کھول دیا جو کبھی بند نہیں ہوا. ایک تو یہ ہوا تھا کہ جو کوریا اور منچورین کا علاقہ تھا وہ رشیا اور جاپان کے بیچ میں وہ ایک معاملہ بن گیا تھا اور اس میں جنگ چھڑ گئی تھی. رشیا کو بہت نقصان ہوا تھا. رشیا دھڑا دھڑ لوگ اپنے مروا رہا تھا. یہ جو زار تھا وہ اس جنگ میں انوالو ہو گیا تھا اور اپنے یہاں کے فوجی بھی بھیج رہا تھا، سول بھرتیاں بھی کر رہا تھا اور اپنے لوگ مروانے کے لیے. اسی چکر میں دوسرا فیکٹری کے جو ورکنگ کلاس تھی ان کی بھی حالت خراب تھی. چرچ کے جو پادری تھے جارجی گیپلون، ان کی سربراہی میں 22 جنوری 1905 کو سینٹ پیٹرز برگ میں یہ جو
بادشاہی محل تھا اس کے سامنے نہتے لوگوں نے پرامن مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ کرتے ہی جو زار حکومت تھی ان کی فوج نے ان نہتے مظاہرین پہ حملہ کر دیا، جس سے 200 نہتے لوگ وہ مار دیے گئے۔ یہ لوگ مرے تو پھر جو سوشلسٹ پارٹی تھی وہ انہوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے زار حکومت کے خلاف بہت سخت پیمفلیٹ لکھے، مضامین لکھے، احتجاج کیا، لیکن زار حکومت جو تھی انہوں نے یہ جو ظلم کیا تھا اس کے خلاف ایک تو پوری جو رشیا ریاست تھی اس میں بھی آوازیں اٹھنے لگیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو بلڈی سنڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد لینن صاحب نے ایک مینیفیسٹو لکھا زار حکومت کے حوالے سے، اور حکومت کو بتایا کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، یا عوام کو یہ بتایا گیا کہ اس حکومت سے جان کس طرح چھوڑی جا سکتی ہے، کیونکہ لینن مسلسل جدوجہد میں تھا، باہر بیٹھے ہوئے تھے لینن، اور انہوں نے وہاں سے بہت سے کالم لکھے، آرٹیکلز لکھے، لوگوں تک وہ انہوں نے رسائی حاصل کی۔ ان کا جو اخبار تھا وہ انڈر گراؤنڈ چلتا تھا، لوگوں تک پہنچتا تھا۔ جو رشیا تھا اس میں ایک لاوا پک رہا تھا، انقلاب آنے کو تھا۔ لینن نے مینیفیسٹو لکھا، اس کے مقابلے میں جو زار مشینری تھی انہوں نے بھی لکھا۔ پھر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جو ڈوما قائم کی جائے گی، اب کوئی قانون سازی ڈوما کی منظوری کے سوا نہیں ہوگی، اور کچھ اقدامات اٹھائے گئے۔ جو ورکنگ کلاس تھی اس کو تھوڑا ریلیف دینے کے لیے اعلانات کیے گئے۔ اس میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی جو سوشلسٹ پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان پہ بھی سختی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال یہ کچھ اعلانات ہوئے لیکن پھر ان پہ اتنا عمل درآمد نہیں ہوا۔ لینن جو تھے وہ اس جو مینیفیسٹو تھا حکومتی، اس کے باوجود وہ رشیا میں نہیں آئے، وہ وہاں سے پارٹی بھی چلا رہے تھے اور انقلابی جدوجہد بھی کر رہے تھے۔ 1907 میں لینن کو پارٹی چلانے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے کچھ بااثر لوگوں سے ملاقات کی، اپنے جو رابطے تھے وہ چلائے، لیکن معاملہ نہیں چل سکا۔ پھر انہوں نے ایک پلان بنایا اور جوزف اسٹالن کو انہوں نے آگاہ کر دیا کہ اب یہ معاملات اس طرح نہیں چلائیں گے، اب جو ریاست جو قبضہ کیے ہوئے وسائل پہ، اس وسائل جو ہیں ان کو لوٹنا ہے، جو ریاستی ملکیت ہیں ان کو لوٹنا ہے۔ پھر جوزف اسٹالن اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کئی بینک لوٹے، خاص طور پہ جو جارجیا میں اسٹیٹ بینک تھا اس کو لوٹا، ہتھیار لوٹے، اور کئی ایسے واقعات اس طرح ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لینن نے ان کی باضابطہ طور پہ اجازت دی تھی کیونکہ فنڈنگ کا معاملہ تھا، فنڈنگ کے بغیر تو لینن اس خیال کے تھے کہ اصلاح جو مسلح جدوجہد ہے اس کے سوا انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ اس پھر آگے چل کے انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا، وہ تو بہت خطرناک تھا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لینن صاحب کی یہ جدوجہد جاری تھی، اتنے میں عالمی جنگ جو تھی، پہلی عالمی جنگ، وہ چھڑ گئی 1914 میں، اور رشیا اس میں کود پڑا۔ زار شاہی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ میں کود پڑیں گے۔ لینن اور ان کی پارٹی جو تھی وہ اس کی مخالف تھی، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ سامراج کے مفادوں کی ہے، یہ جنگ ورکنگ کلاس جو ہے اس کے فائدے میں نہیں، اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے انتباہ جاری کیا کہ رشیا کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن رشیا اس جنگ میں کود پڑا۔ وہاں ایک کانفرنس ہوئی پارٹی کی، کانفرنس میں لینن نے خطرناک اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی جنگ کو چھوڑیں، دنیا جو ہے اور انقلابی جو ہیں وہ رشیا میں سول وار کی طرف آئیں، جو بورجوازی ہیں ان کے خلاف ورکنگ کلاس کھڑی ہو جائے اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دے۔ یہ انتہائی خطرناک اعلان تھا، اور پھر اس پہ آگے چل کر عمل بھی ہوا۔ 1914 میں یہ جنگ لگی اور اس جنگ میں زار شاہی کود پڑی۔ لینن صاحب اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سول وار ہونی چاہیے، اور یہ جو رشین بورجوازی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف وار ہونی چاہیے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 1917 آ جاتا ہے، اب انقلاب نزدیک تھا، لیکن اس سے پہلے جو چھوٹا انقلاب جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انقلاب فروری کہا جاتا ہے، وہ برپا ہوا۔ وہ اس طرح ہوا، ایک تو جنگ میں لوگ مر رہے تھے، دوسرے رشیا کی جو زرعی پیداوار تھی وہ کم ہو گئی، جس سے زرعی آمدنی کم ہو گئی، اور لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے، تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ بھوک سے مر گئے، لوگ راستوں پہ آ گئے۔ پھر یہ ہوا، لوگ جب راستوں پہ آئے تو زار شاہی کو ڈوما نے یہ تجویز دی، ڈوما اس کی پارلیمنٹ تھی، جو مینیفیسٹو زار نے لکھا تھا اس میں ڈوما قائم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ڈوما نے یہ تجویز دی زار کو کہ اب جمہوریت برقرار کی جائے، اب یہ بادشاہی نظام ختم کر کے جمہوریت لائی جائے، لیکن زار نے وہ نہیں مانا۔ جب
ڈوما نے یہ تجویز دی تو زار نے وہ پارلیمنٹ ہی ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن پارلیمنٹ کے ممبران کھڑے ہو گئے زار کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ختم کریں گے، اور پھر زار کو یہ کہا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ کی بادشاہی ختم، اب جمہوریت یا ریپبلکن یہ رشیا بنے گا۔ انہوں نے 3 جو اسٹیٹ کمیٹی ایک بنا دی ممبران کی، اور پھر آگے چل کے ایک پروویژنل حکومت قائم ہوئی، اور یہ زار شاہی کا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا، زار کو اپنی گدی چھوڑنا پڑی۔ یہ فروری 2017 میں ہوا، اور یہ بڑی بات تھی، یہ یعنی انقلاب کی آمد تھی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، 3 صدیوں سے جو زار شاہی کا نظام قائم تھا وہ ختم ہوا، عبوری حکومت قائم ہوئی، فیوڈرووچ کو ریاست کا سربراہ مقرر کیا گیا جو بعد میں جا کے وزیر اعظم بنے۔ یہ جو زار شاہی تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی انقلاب جو لینن صاحب کے ذہن میں تھا وہ برپا نہیں ہوا تھا، وہ انقلاب ابھی باقی تھا۔ یہ فروری کا مہینہ تھا، اکتوبر میں وہ انقلاب آتا ہے۔ اپریل 1917 میں لینن صاحب واپس آتے ہیں لنڈن سے، لیکن صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ رشیا کے تمام راستے بند تھے۔ پھر وہ جرمنی کی مدد سے رشیا میں آئے اور فن لینڈ میں خطاب کیا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے 3-4 مطالبات رکھے۔ ایک تو مطالبہ یہ تھا کہ جو کسان برطرف کیے گئے، بے دخل کیے گئے، ان کو واپس لایا جائے، کسانوں کو مالکانہ حقوق دیے جائے زمین کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ رشیا جو جنگ میں پھنسا ہوا عالمی جنگ میں وہ نکل جائے۔ پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو نان رشین ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے۔ اس سے جو نان رشین رشیا میں تھے ان کی سپورٹ بھی لینن صاحب کو ملی، لیکن یہ مطالبہ ماننے سے عبوری گورنمنٹ جو تھی انہوں نے انکار کر دیا۔ مطالبات بڑھتے گئے اور ایک ایسی صورتحال آئی کہ لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ پھر عبوری حکومت نے دیکھا کہ یہ سوشلسٹ پارٹی اور لینن صاحب ہیں وہ تو بالکل اب گلے ہی پڑ چکے ہیں، اب تو انہوں نے لینن صاحب کو گرفتار کرنے کا پلان بنایا۔ لینن صاحب پھر روپوش ہو گئے۔ انقلاب آنے والا تھا، لیکن یہ عبوری حکومت نے یہ ایسا کام کیا جس سے انقلاب جلدی ہی آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو سوشلسٹ پارٹی تھی اس پہ چھاپا مارا، اس کے دفتر پہ، اور ان کا خیال تھا کہ یہ پارٹی ختم ہی کر دیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ لینن نے خفیہ طور پہ ایک ایسی ریڈ آرمی بنائی ہے جس ریڈ آرمی کو حکم دیتے ہی وہ جو فوج تھی حکومت کی ان کے سامنے آ گئے، راستوں پہ لوگ ہی لوگ تھے۔ ریڈ آرمی میں ورکنگ کلاس تھی، فوج تھی، پولیس تھی، کئی لوگ تھے، اور یہ ریڈ آرمی اور حکومت کی فوج آمنے سامنے آ گئے۔ پھر حکومت کی فوج کو شکست ہوئی اور ریڈ آرمی نے آہستہ آہستہ کنٹرول سنبھال لیا۔ اس طرح یہ انقلاب برپا ہوا۔ آہستہ آہستہ ہو کر تمام جو ریاستی ادارے تھے، آفیسز تھے، مین آفیسز، اس پہ سوشلسٹ پارٹی کا قبضہ ہو گیا اور انقلاب باضابطہ طور پہ آ گیا رشیا میں۔ اس کے بعد جو صورتحال آئی، انقلاب تو آ گیا، 17 اکتوبر بھی آ گیا، اور انقلاب کے بعد جو صورتحال پیش آئی وہ سب سے پہلے تو یہ لینن صاحب نے جو وہاں پہ جو اقدامات اٹھائے، اداروں کو ریاستی کنٹرول میں کر لیا۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کا اعلان کیا کہ ایجوکیشن فری ہوگی، جو سیکولر ایجوکیشن ہے وہ لازمی ہوگی، اس طرح کئی اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، ورکنگ کلاس کے لیے رعایت کا اعلان کیا اور جو ٹائم تھا وہ مقرر کیا۔ لیکن آگے مشکلات بنی کہ سول جو وار تھی وہ لینن کے خلاف تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ دنیا میں کمیونسٹ انقلاب برپا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جو کیپٹلسٹ تھے، جو بورجوازی تھے، جو فیوڈل تھے، وہ کٹھے ہو گئے اور انہوں نے ریڈ آرمی کے مقابلے میں وائٹ آرمی کھڑی کر دی۔ لیکن اس وائٹ آرمی کو لینن صاحب نے ٹھیک طریقے سے اپنے طریقے سے لگایا، ٹھکانے پہ لگائے، اور انہوں نے ٹارٹسکی کو ریڈ آرمی کا سربراہ مقرر کیا۔ اس طرح یہ سوویت یونین باضابطہ طور پہ رشیا بنا، USSR بنا۔ 1922 میں ان 15 ریاست جو تھی وہ کمیونسٹ انقلاب کی چھتری کے تلے، جھنڈے کے تلے متحد ہوئی، اور اس طرح کارل مارکس نے جو خواب دیکھا تھا لینن نے اسے عملی روپ دیا۔ لیکن 1923 میں لینن کو اسٹروک ہوا، وہ بولنے سے محروم رہ گئے۔ 1924 میں ان کو دوسرا اسٹروک کا حملہ ہوا، اس میں وہ انتقال کر گئے۔ لینن آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ 53 سالوں میں انہوں نے انقلابی ریاست کھڑی کی، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے جسم کوئی تدفین نہیں ہوئی، ان کو ممی بنا کے ان کو محفوظ کر لیا гая. شکریہ. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов
и дала всем пример для всех народов земли.